الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے جی ہاں ایمان کے شعبے چل رہے ہیں۔ ایک شعبہ یہ بیان کر دیا کہ کفر میں جانا ایسا ہی ناپسند ہو جیسے آگ میں پاؤں رکھنا، اس درجے کی قوت آ جائے تو یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ جی ہاں اسی میں داخل ہے کہ جنت کے تصور سے خوش ہو، گناہ کے تصور سے غم ہو، یہ بھی اسی کا اثر ہے۔ اور یہ باب اصل میں تتمہ ہے حلاوت والے باب کا۔ ایمان میں حلاوت ہو پھر کفر میں جانا پسند نہیں کرتا، لیکن وہ وجودی ہے، یہ عدمی ہے ناپسند کرنا، اس لیے وجودی کو پہلے ذکر فرمایا، عدمی کو بعد میں ذکر فرمایا۔ چلیے جی ہاں، تین چیزیں فرمایا کہ جس میں ہوں وہ حلاوت ایمان کی پالے گا۔ جو جس کے دل میں محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی زیادہ ہو ما سوا سے، اور جو نہیں محبت رکھتا مگر اللہ کے لیے، اور جو ناپسند کرتا ہے کفر میں جانا جیسا کہ ناپسند کرتا ہے آگ میں جانا۔ چلیے جی ہاں اہل ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے اعمال کے لحاظ سے، کسی کے عمل تھوڑے ہیں کسی کے زیادہ، تو اس میں رد ہے مرجئہ کا۔ وہ کہتے ہیں عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ان کا رد کر دیا کہ نہیں، عمل بہت ضروری ہیں، ان کی وجہ سے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ دوسرے رد ہے معتزلہ اور خوارج کا بھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اعمال کی وجہ سے بس دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، جو کبیرہ گناہ کرے گا وہ کبھی نکلے گا ہی نہیں۔ حالانکہ یہاں روایتیں لا رہے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے مرتکب کبائر بھی دوزخ سے نکل آئے گا، مانو کہ مرتکب کبائر مخلد فی النار نہیں ہوگا، اسی لیے رد ہو گیا معتزلہ اور خوارج کا بھی۔ اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں تیسری بات کہ اعمال اجزاء ایمان ہیں، ایمان کے اجزاء ہیں، بہت ضروری ہیں۔ ٹھیک، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ان احادیث سے اہمیت تو معلوم ہوتی ہے اعمال کی، جزئیت لازم نہیں آتی۔ اگر ضروری آپ جزئیت پر معمول کریں گے تو پھر کامل ایمان کے اجزاء ہیں اعمال، نفس ایمان کے نہیں۔ ایسے ہی چوتھا مقصد ہے کہ اعمال میں کمی بیشی ہوتی ہے، ان کی وجہ سے ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔ اس کا جواب بھی یہی ہے
کہ کمال ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، نفس ایمان میں کمی بیشی اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ چلیے ثم يقول الله من كان بقلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان فيقول فيما رأيته فيقال فينا في الحياة كما يكون فلأنكم تفهموا صفة الرجال الكريم ألم ترى أنها تأخذ الصفراء جی ٹھہریے ذرا۔ يدخل اہل الجنت الجنت اہل النار النار، جب داخل ہو جائیں گے جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں، تو حق تعالیٰ فرمائیں گے نکال لو جس کے دل میں دانے کے برابر بھی، خردل کے دانے کے برابر بھی ایمان، نکالے جائیں گے، کالے ہو چکے ہوں گے، نہر حیا میں، یا نہر حیات لفظ ہے، ڈالے جائیں۔ حیا کے معنی بارش کے بھی آتے ہیں، بارش کی نہر میں ڈال دیے جائیں گے یا حیات کی نہر میں ڈال دیے جائیں گے۔ ینبتون اگیں گے جیسا کہ دانہ سیلاب کی جانب میں اگ جاتا ہے جلدی۔ دیکھا نہیں تم نے کہ وہ نکلتا ہے زرد رنگ کا ٹیڑا، تو بہرحال وہ نکالے جائیں گے اور جی ہاں ان کو دوبارہ اعلیٰ درجے کی زندگی دی جائے گی، بدن ان کے ٹھیک کر دیے جائیں گے۔ عذاب کی وجہ سے بدن خراب ہو چکے ہوں گے، وہ ٹھیک کر دیے جائیں۔ کسی معتزلہ کا رد بھی ہو گیا کہ ڈالے جائیں گے لیکن نکال لیے جائیں گے، ہمیشہ نہیں دوزخ میں رہیں گے۔ لیکن اشکال ہوتا ہے اس روایت پر جو ابو سعید خدری کی ہے کہ باب تو باندھا ہے تفاضل فی الاعمال، اعمال میں کمی بیشی۔ اس حدیث میں کوئی لفظ عمل کا نہیں ہے، نہ عمل کا لفظ ہے، نہ عمل پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ ہے۔ یہاں سے آگے 16 یا 17 باب کے بعد، بعضوں میں 16 بعضوں میں 17 بابوں کے بعد یا 16 بابوں کے بعد ایک روایت آئے گی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں من خیرن بھی ہے، من خیرن، خیر کا اطلاق عمل پر ہو جاتا ہے، جس کے عمل میں کمی ہوگی اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا پھر نکالا جائے گا۔ تو وہاں تو عمل کا ذکر ہے، یہاں جو روایت ہے اس میں من خیر نہیں ہے، یہاں عمل کا ذکر نہیں ہے۔ تو مناسب یہ تھا کہ عمل والی روایت یہاں لاتے، کیونکہ باب عمل والا رکھ دیا۔ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، اعمال میں کمی بیشی ہوتی ہے، یہاں اعمال کی کمی بیشی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے مناسب وہ حدیث تھی جس میں من خیرن بھی ہے، خیرن، من خیرن، خیر سے مراد عمل ہے، اور یہ حدیث اس میں من خیر نہیں ہے۔
اس لیے یہ وہاں لانی چاہیے تھی، وہ یہاں لانی چاہیے۔ وہاں بھی باب زیادت الایمان و نقصان ہی، یہ ہے باب زیادت الایمان و نقصان ہی، وہاں بھی یہی زیادت و نقصان کو بیان کرنا ہے۔ یہاں اعمال میں زیادت و نقصان کو بیان کرنا ہے، ان اعمال کی وجہ سے پھر ایمان میں زیادت و نقصان ہو جائے۔ تو وہ روایت یہاں کے مناسب تھی، یہ روایت وہاں لے جاتے، وہ یہاں لے آتے۔ یہ اشکال ہوتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی پر۔ جواب اس کا یہ ہے کہ وہ جو آگے روایت آئے گی حضرت انس والی، اس میں وزن شعیرۃ، وزن برۃ، وزن ذرۃ، یہ بھی ہیں الفاظ۔ وزن شعیرۃ، کسی میں ایمان شعیرہ کے وزن پر ہوگا، کسی میں برہ گندم کے وزن پر ہوگا، کسی میں ذرہ چھوٹی چیونٹی کے وزن پر ہوگا۔ تو چونکہ اس میں اوزان مذکور ہیں، ان سے نفس ایمان کی کمی بیشی زیادہ ظاہر ہوتی ہے، اور وہاں نفس ایمانی کی کمی بیشی بیان کرنی ہے۔ باب زیادت الایمان و نقصانہ، اتنا عنوان۔ تو چونکہ اس میں وزن ہے 3، اس لحاظ سے وہ وہاں کے زیادہ مناسب، ٹھیک، اس لیے وہ وہاں لائے، یہ یہاں لائے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ مسلم شریف میں جو حضرت ابو سعید خدری والی روایت آئی ہے، اس میں من خیرن بھی ہے، مسلم شریف، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اور حضرت انس والی روایت من خیرن نہیں ہے۔ آگے جو حضرت انس والی آئے گی، مسلم میں بھی وہ ہے، مسلم میں من خیرن نہیں ہے حضرت انس والی روایت، اور من خیرن ہے حضرت ابو سعید خدری والی روایت۔ تو ان روایتوں کا لحاظ کر لیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، ان کی عادت ہے، یہ عادات البخاری فی التراجم، تراجم میں ان کی یہ بھی عادت ہے کہ جو حدیث لاتے ہیں اس میں باب سے مناسبت نہیں ہوتی، اسی حدیث کے دوسرے الفاظ میں جو یہاں نہیں لا رہے، اس میں باب سے مناسبت ہو جاتی ہے۔ تو گویا اس حدیث کو لا کر اشارہ کرنا ہوتا ہے اس غیر مذکور حدیث کی طرف، یہ بھی ان کی عادت ہے۔ ایک حدیث لاتے ہیں، اس میں اشارہ کرنا ہوتا ہے اسی حدیث کے دوسرے الفاظ کی طرف جو یہاں نہیں لائے، ان دوسرے الفاظ کے لحاظ سے باب سے مناسبت ہو جاتی۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ابو سعید خدری والی روایت جو اور جگہ آتی ہے، مسلم شریف میں آتی، بس اس میں اعمال کا ذکر ہے، ٹھیک، اور انس والی روایت جو دوسری جگہ آتی ہے اس میں اعمال کا ذکر نہیں ہے۔ ان حدیثوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، وہ باب کے مناسب ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث باب کے مناسب نہیں ہے، لیکن اسی حدیث کے دوسرے الفاظ جو دوسری جگہ آئے ہیں وہ باب کے مناسب، یہ ان کی عادات میں داخل ہے۔ عادات البخاری فی التراجم وہ ذہن میں ہونے چاہیے، 16 عادتیں
ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس عادت کا یہاں اثر ظاہر ہوگا، وہ عادت یہاں اختیار فرمائی۔ تیسرے درجے یہ ہیں کہ یہ حدیث حقیقت میں ایک ہی ہے، اپنے اپنے لفظوں میں دونوں راویوں نے ذکر کر دی حدیث۔ ابو سعید خدری نے اپنے لفظوں میں، حضرت انس رضی اللہ تعالی اپنے لفظوں میں، حدیث تو ایک ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے یاد کر لیا اپنے اپنے لفظوں میں، کیونکہ الفاظ کو باقی رکھنا ضروری نہیں ہوتا حدیث میں۔ قرآن پاک میں تو الفاظ وہی رکھے جاتے ہیں، بدل نہیں سکتے۔ حدیث میں معنی پائے جائیں، الفاظ بدل بھی دیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو حدیث ایک ہی ہے، حضرت انس نے بھی سنی، حضرت ابو سعید خدری نے بھی سنی، پھر اپنے لفظوں میں آگے بیان کر دیا، اس لیے الفاظ کچھ مختلف ہو گئے۔ بس دونوں قسم کے لفظ یہاں بھی مراد ہیں، دونوں قسم کے لفظ وہاں بھی مراد ہیں، کوئی حرج نہیں۔ دونوں قسم کے الفاظ یہاں بھی مراد ہیں اور دونوں قسم کے الفاظ وہاں بھی مراد ہیں۔ چلیے جی ہاں بعضوں میں دیکھیے خیر کا لفظ بھی آ گیا۔ جی ہاں پچھلی روایت میں یہ لفظ بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرجو، نکالو جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے۔ تو فرشتوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس ایمان کی وجہ سے علامتیں چہرے پر بن جائیں گی، ان کو دیکھ لیں گے فرشتے، اس لیے وہ نکال دیں گے۔ دل کے ایمان کی علامتیں چہروں پر بن جائیں، چہروں سے پہچان لیں گے فرشتے کس میں تھوڑا ایمان ہے یا زیادہ ایمان۔ پھر نکالنے کے درجے 4 ہوں گے۔ یہاں آ گیا نا پچھلی روایت میں کہ دوزخ سے نکالا جائے گا، نکالنے کے درجے 4 ہوں گے۔ پہلے جن کو نکالا جائے گا وہ تو ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نماز اور روزہ کرتے تھے، کچھ گناہ بھی کرتے تھے، نماز روزہ بھی کرتے تھے، گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ نماز روزے کا اثر چہرے پر ظاہر ہو جائے گا، فرشتے نکال لیں گے۔ دوسرے درجے میں ان کو نکالیں گے جن کے دل میں اچھے اخلاق ہوں گے، ان کا بھی اثر ظاہر ہو جائے گا، اچھے اخلاق کی وجہ سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ تیسرے درجے میں وہ نکالے جائیں گے کہ جنہوں نے کلمہ توحید کبھی نہ کبھی پڑھا ہوگا، اس کا نور چہرے پر آ جائے گا، اس کی وجہ سے فرشتے نکال لیں گے۔ چوتھی قسم وہ ہوگی
کہ جن کو فرشتے نہیں پہچان سکیں گے، فرشتے نہیں پہچان سکیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ خود نکالیں گے. فرشتے نہیں نکالیں گے، کوئی علامت ہی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ خود نکالیں. یہ کون ہوں گے؟ اس میں بھی 4 قول ہیں. ایک تو وہ جو زمانہ فطرت وحی میں پیدا ہوئے، جبکہ وحی نہیں آ رہی تھی، انہوں نے عقلی طور پر توحید کو مان لیا. عقل بھی کہتی ہے کہ خدا ایک ہونا چاہیے. ان کو اللہ تعالیٰ خود نکالیں گے. دوسرے وہ ہوں گے، دوسرا قول یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ خود نکالیں گے وہ زمانہ فطرت کے لوگ ہوں گے جو توحید کو بھی اور رسالت کو بھی عقل سے ماننے ہیں. حق تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور حق تعالیٰ ہدایت بھی دیتے ہیں، انسانوں کے ذریعے ہدایت بھی دیتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ خود نکالیں گے. تیسرا قول یہ ہے کہ جن کو خود نکالیں گے وہ جنگل کے لوگ ہوں گے، جنگل کے پہاڑوں کے رہنے والے ہوں گے. وہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. اتنا تو کہیں گے، باقی اور کوئی عمل وغیرہ ہوگا نہیں، تلفظ بھی توحید بھی نہیں ہوگا. کہیں گے ہم مسلمان، ہم مسلمان، ہم مسلمان. ان کو بھی اللہ تعالیٰ خود نکالیں گے. ان کی بھی کوئی علامت چہرے پر نہیں ہوگی. چوتھا قول یہ ہے کہ جن کو خود نکالیں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اقرار تو کیا ہوگا لیکن دل میں تصدیق نہیں ہوگی. لیکن یہ قول کمزور ہے. اقرار ہو دل میں تصدیق نہ ہو وہ تو منافق ہوا. منافق تو کافر ہی ہوتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نہیں نکالیں. یہ چوتھا قول ہے لیکن یہ ضعیف ہے. اب یہ دوسری روایت آ گئی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، لوگ مجھ پر پیش کیے گئے، ان پر کرتے تھے، لوہے کے کرتے تھے، لیکن کسی کے کرتا گلے سے لے کر صرف پستان تک، سدی کہتے ہیں پستان کو، کسی کا اس سے بھی کم ذرا سا گردن سے لے کر تھوڑا سا کرتا بس. اور عمر فاروق مجھ پر پیش کیے گئے، ان کا کرتا لمبا، سارا بدن بھی ڈھانپ لیا، پھر نیچے بھی لٹک رہا ہے. اتنا لمبا کرتا ہے عمر فاروق. اس کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے خواب کے اندر. یہ دیکھا میں نے. یجرہ علیہ قمیص یجرہ، عمر فاروق نے قمیص پہنی ہوئی ہے، لوہے کی مراد ہے، اس کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے. صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے پھر اس کی تعبیر کیا لی ہے؟ فما اولت ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال الدین، فرمائے سے مجھے دین دکھایا گیا ہے، کسی میں تھوڑا دین، کسی میں زیادہ دین. اس پر شبہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے تو پھر لازم آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا درجہ
حضرت ابوبکر صدیق سے بھی اونچا ہو گیا. عمر فاروق کرتا بڑا لمبا پہنے ہوئے ہیں، اس کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ عمر فاروق کا درجہ حضرت صدیق اکبر سے بھی اونچا ہو گیا، حالانکہ اس پر اجماع ہے کہ خلفاء اربعہ کی جو ترتیب ہے یہی ان کے مراتب ہیں. سب سے اونچا درجہ ابوبکر صدیق کا ہے، ان کے بعد عمر فاروق کا ہے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی کا ہے، ان کے بعد حضرت علی کا ہے، ان کے بعد پھر اوروں کا ہے. باقی پیچھے ہیں. یہ 4 صحابی سب سے اونچے ہیں. اور صدیق اکبر کا درجہ تو اونچا ہے حضرت عمر فاروق سے، اور اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا درجہ سب سے اونچا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں حضرت صدیق اکبر کا تو نام ہی نہیں ہے اس حدیث میں، ان سے سکوت ہے. اس سے یہ کہاں لازم آ گیا کہ ان کا درجہ عمر فاروق سے کم ہے. وہ دکھائے نہیں گئے، بس باقی صحابہ دکھائے گئے، وہ نہیں دکھائے گئے. اگر وہ دکھائے جاتے تو ان کا کرتا عمر فاروق سے بھی دور تک جاتا، نیچے بہت دور تک چلا جاتا. وہ دکھائے نہیں گئے، ان کے بارے میں سکوت ہے اس حدیث میں. دوسری حدیثوں سے ان کا درجہ اونچا معلوم ہوتا ہے، اس حدیث میں سکوت ہے. دوسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ 2 چیزیں حضرت عمر فاروق میں بہت اونچی تھی، ان کی وجہ سے فضیلت جزئی آ گئی. فضیلت ایک کلی ہوتی ہے، ایک جزئی ہوتی ہے. کلی فضیلت تو وہ ہوتی ہے جو اصل مقصد میں ہو، اور جزئی ہوتی ہے کسی ایک صفت میں، کسی ایک صفت میں. جیسے آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں، تو باپ ہونے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے نکل گئے. ایک صفت ہے یہ باپ ہونا. کلی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کا قرب، یہ کلی فضیلت ہوتی ہے. قرب میں جو بڑھ کر ہو اس میں فضیلت کلی ہوتی ہے، جو کسی اور صفت میں بڑھ کر ہو وہ فضیلت جزئی ہوتی. تو یہاں حضرت عمر فاروق کی فضیلت اگر لازم آتی بھی ہے حضرت ابوبکر صدیق پر تو فضیلت جزئی ہے، کلی فضیلت نہیں ہے. کیوں؟ 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ ان کے زمان میں فتوحات زیادہ ہوئی عمر فاروق کے زمانے میں، حتیٰ کہ اس زمانے میں 2 بڑی حکومتیں تھیں، ایک قیصر روم کی اور ایک کسرا فارس کی. دونوں کو فتح کیا ہے حضرت عمر فاروق. اس لیے سب سے بڑی سلطنت اسلام کی بن گئی تھی عمر فاروق کے زمانے. تو کثرت فتوحات کی وجہ سے ان کو فضیلت جزئی حاصل ہو گئی. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے کافروں سے ڈرنا چھوڑ دیا. مکے میں پہلے ڈرتے رہتے تھے، ایمان چھپاتے رہتے تھے. جب عمر فاروق مسلمان ہو گئے تو یہ ڈر نہیں رہا، بس اب ہمارے بھی بہت آدمی ہیں اور بڑے بڑے بہادر ہیں، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو پھر اسلام کو چھپاتے نہیں تھے مسلمان، کوئی پوچھے تو ظاہر کر دیتے تھے. تو اظہار اسلام یہ بھی فضیلت ہے حضرت عمر فاروق کی کہ ان کے مسلمان ہونے کے بعد
اظہار اسلام شروع ہو گیا، اظہار اسلام شروع ہو گیا۔ یہ دو فضیلتیں جزی طور پر عمر فاروق کو ملی تھیں، اس لیے ان کو دکھایا گیا لمبا کرتا والا، لمبے کرتے والا۔ کلی فضیلت تو حضرت صدیق اکبر ہی کو ہے، یعنی قرب میں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں تو وہی اونچے تھے۔ یہ دو فضیلتیں جزی ہیں، ان میں حضرت عمر بڑھ کر تھے، اس لیے ان کو خواب میں دکھایا گیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فتوحات کا زیادہ ہونا، اس میں تو دخل حضرت صدیق اکبر کا بھی ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دم فتنے کھڑے ہو گئے تھے، بعض مرتدی ہو گئے اور بعضوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے ان فتنوں پر قابو پایا۔ یہ قابو پانا سبب تھا فتوحات کا۔ پہلے اندرونی فتنے دور نہ ہوتے تو فتوحات کیسے زیادہ ہوتی؟ تو ان کی زیادہ توجہ حضرت صدیق اکبر کی اندرونی فتنوں کے دور کرنے پر تھی، اور یہ بھی سبب تھا فتوحات کا۔ جب تک یہ فتنے دور نہ ہوں فتوحات زیادہ ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے فتوحات میں تو صدیق اکبر ہی شریک ہیں، عمر فاروق کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی شریک ہیں۔ انہوں نے اندرونی فتنے ٹھیک کیے، پھر باہر کی فتوحات زیادہ ہونی شروع ہو گئی، تو دخل ہے حضرت صدیق اکبر کا بھی فتوحات کے زیادہ ہونے میں۔ اس لیے یہ حضرت عمر فاروق کی فضیلت شمار نہیں کر سکتے، یہ دونوں حضرات اس میں برابر ہیں۔ انہوں نے پہلے اندرونی فتنے دور کیے، انہوں نے پھر جو امن ہو گیا اندر، اب باہر کی لڑائیاں شروع کر دی، یہ اس میں دونوں برابر ہیں۔ صرف ایک چیز ہے، اظہار اسلام۔ صدیق اکبر تو پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس وقت مسلمان چھپاتے تھے ایمان کو، کافر تنگ کرتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق اسلام لائے، پھر مسلمانوں نے اعلانیہ طور پر اسلام کا اظہار شروع کر دیا، اعلانیہ طور پر اسلام کا اظہار شروع کر دیا۔ ایک چیز ہے، صرف ایک چیز ہے جزی فضیلت میں، جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق دکھائے گئے۔ جی ہاں، یہ ہے تیسری تقریر۔ پھر اس حدیث میں جو ایمان کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور لباس کی شکل میں ایمان دکھایا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے جیسے لباس انسان کے بدن کو چھپاتا ہے، ایسے ہی ایمان آگ سے چھپاتا ہے، آگ سے بچاتا۔ اس مناسبت سے ایمان کو لباس کی شکل میں دکھایا گیا۔ جی ہاں۔ پھر یہ جو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر فاروق گھسیٹتے بھی چلے آ رہے ہیں، لوہے کا کرتا ہے، وہ زمین پر بھی گھسٹتا چلا آ رہا ہے۔ اس میں کیا اشارہ تھا؟ اس میں دو اشارے تھے۔ ایک تو کفر کے اثر کو مٹانا، کفر کے اثر کو مٹانا، اور دوسرے اسلام کا اثر ظاہر کرنا۔ پیچھے جو نشان زنجیروں کے اور لوہے کے کرتے کے بنتے چلے آ رہے تھے، اس میں دو باتیں ظاہر ہوئیں، ایمان کے اثر کو باقی رکھنا
اور کفر کے اثر کو مٹانا. اس لیے کرتا اتنا لمبا دکھایا گیا کہ جو زمین پر بھی گھسٹتا آ رہا تھا. چلیے باب الحیاء من الایمان. باب الحیاء من الایمان. تو شعبہ بیان کر دیا. دین کا ایک شعبہ ہے حیا. حیا پیچھے اعمال ظاہرہ کے شعبے تھے، یہاں سے اخلاق کے شعبے بیان کرنا شروع کر دیے، کیونکہ حیا اخلاق میں سے ہے، دل میں ہوتی ہے، خوف کے قریب قریب ہے، بلکہ خوف ہی کی ایک نوع ہے. خوف ہی کے ایک نوع کو حیا کہتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. الحیاء هو التغیر لخوف المذمت او العقاب. دل میں تغیر پیدا ہو مذمت کے خوف سے کہ لوگ مجھے برا کہیں گے، یا عذاب کے خوف سے کہ آخرت میں عذاب ہوگا، یہ سوچ کر دل میں تغیر پیدا ہو، اس کو حیا کہتے ہیں. یہ خوف ہی کے قریب قریب ہے، بلکہ خوف ہی کا ایک فرض ہے. بعضوں کا قول ہے خف اللہ قدر قدرتہ علیک واستحی قدر قربہ منک. جتنی قدرت کو سوچو گے اللہ تعالیٰ کی، خوف میں اضافہ ہوگا. جتنا قرب سوچو گے اللہ تعالیٰ کا مجھے قرب مل گیا، اس سے حیا میں اضافہ ہوگا. خف اللہ قدر قدرتہ علیک واستحی قدر قربہ منہ. اللہ تعالیٰ سے جتنا قرب زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی حیا زیادہ ہوتا ہے. جتنا قرب زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی حیا زیادہ ہوتی ہے. مبتدعین الٹے سیدھے واقعات منسوب کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کی طرف. ان میں ایک یہ واقعہ بھی یہ بیان کرتے ہیں، جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے، کہ ایک بڑھیا کا بیٹا فوت ہو گیا تھا. اس نے درخواست کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ دعا کریں وہ زندہ ہو جائے. انہوں نے دعا کی لیکن زندہ نہیں ہوا. اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے دیکھا کہ اسرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتے ہیں وہ روحیں لے کر جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ روحیں لے کر جا رہے ہیں. ان سے تھیلا روحوں کا چھین لیا، اس کو کھول دیا، فر 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 کر کے کئی روحیں نکل گئی، وہ سب زندہ ہو گئے. تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ایک کو زندہ نہیں کیا، دیکھیے میں نے کتنے زندہ کر دیے. تو یہ حماقت ہے. جتنا قرب بڑھتا ہے حیا اور ڈر بڑھتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے کہ دیکھو آپ نے ایک نہیں زندہ کیا، میں نے کتنے زندہ کر دی. یہ واقعہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا ہے خوف اور حیا بڑھ جاتے ہیں. ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں.
تو اس میں روایت پڑھ لیں. جی گزرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے، انصار میں سے، وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا حیا کے بارے میں کہ دیکھو حیا نہیں کیا کرتے، حیا نہیں کیا کرتے، حیا نہیں کیا کرتے، یہ نصیحتیں کر رہا تھا. تو فرمایا کہ چھوڑ دو، کیوں تم کہتے ہو حیا نہیں کیا کرتے؟ حیا تو کرنی چاہیے. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ. حیا تو ایمان میں داخل ہے. تم کیوں کہتے ہو حیا نہیں کرنی چاہیے؟ حیا تو کرنی چاہیے، کیونکہ حیا تو بہت سے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنتی ہے. حیا تو اچھی چیز ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چھوڑو حیا کو، چھوڑو حیا کو. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ. اس من میں تین احتمال ہیں. من ابتدائیہ لیں تو یہ متکلمین کے لیے مؤید حدیث. حیا ایمان سے پیدا ہوتی ہے، ایمان میں داخل نہیں ہے، ایمان سے پیدا ہوتی ہے. اور اگر من تبعیضیہ لیں تو پھر محدثین کی تائید اس حدیث سے ہوتی. حیا بعض ایمان ہے، ایمان کا جز ہے، بعض ایمان ہے. ہم جواب دیتے ہیں کہ بعض ایمان کہنا بھی ٹھیک ہے، لیکن کامل ایمان کا بعض ہے، نفس ایمان کا بعض نہیں ہے. اور اگر من بیانیہ لیں پھر دونوں کے لیے برابر ہے، محدثین اور متکلمین دونوں کے لیے برابر ہے یہ حدیث. حیا عین ایمان ہے، چونکہ ایک بڑا اثر ہے، متکلمین یہ کہیں گے، اس لیے اس کو عین ایمان قرار دے دیا. محدثین یہ معنی کریں گے چونکہ ایک بڑا جز ہے، اس لیے اس کو عین ایمان قرار دے دیا. تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں. من بیانیہ لیں، بڑا اثر یا بڑا جز. اس لیے صورت میں دونوں میں سے کسی ایک کی تائید نہیں ہوتی، دونوں کے لیے برابر ہے. چلیے جی اس باب میں ایک تو آیت کی تفسیر مقصود ہے، فَإِن تَابُوا یہ آیت ہے. دوسرے مرجئہ کا رد ہے. مرجئہ اعمال کی اہمیت نہیں دیتے، تو اس میں اعمال کا ذکر ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر ایمان بھی لائیں، توبہ بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں، پھر ان کو چھوڑو، پھر ان کو کچھ نہ کہو، قتل نہ کرو، لڑائی نہ کرو، یہ معنی. تو دیکھیے اس میں اعمال کا بھی لحاظ کیا گیا کہ یہ اعمال بھی ساتھ ہوں تو پھر ان سے لڑائی چھوڑو کافروں سے. جب تک یہ اعمال نہ کریں اس وقت ان سے لڑائی کرو. معلوم ہے کہ اعمال کی بہت اہمیت ہے. تیسرے اس باب میں سلف صالحین کا قول بیان کرنا مقصود ہے. الایمان قول و عمل و نیت. الایمان
قول و عمل و نیت، ایمان میں قول بھی ہے، عمل بھی ہے، نیت بھی ہے۔ نیت ہو گیا اعتقاد، اور نماز میں قول بھی ہے اور عمل بھی ہے، زبان سے بھی پڑھا جاتا ہے، اذکار ہیں، تلاوت ہے، اور رکوع سجدے بھی کیے جاتے ہیں، اور زکوٰۃ میں عمل ہے۔ یہاں زکوٰۃ کا، صلاۃ کا ذکر ہے، توبہ کا ذکر ہے، توبہ میں نیت آ گئی، نماز میں عمل اور قول دونوں آ گئے، اور زکوٰۃ میں عمل آ گیا، تو سلف صالحین کے قول کی تائید کرنا بھی مقصود ہے۔ الایمان قول و عمل و نیت، روایت پڑھیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسلمي قال حدثنا ابو ربيع بن عمار قال حدثنا شعبة عن واحد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فيقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله۔ جی ہاں مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں لڑائی کروں لوگوں سے یہاں تک کہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور قائم کرے نماز کو اور دیں زکوٰۃ۔ جب یہ کر لیں گے تو بچا لیں گے مجھ سے اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے کسی حق کی حق تلفی کریں، کسی کا مال لے لیں، کسی کو قتل کر دیں، تو پھر البتہ ان کو سزا دی جائے، قتل کریں گے تو قتل کیا جائے، مال لیں گے تو مال لیا جائے گا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کا حساب اللہ تعالی پر ہوگا۔ یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرانے سے انکار کر دیا تھا کہ مسلمان کیسے زکوٰۃ ہم خود دیں گے، ہم بیت المال میں جمع نہیں کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے ان سے لڑائی کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیوں لڑائی کرتے ہیں، یہ تو مسلمان ہیں، کافروں سے لڑائی کریں۔ تو فرمایا کہ نہیں، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے میں اس سے لڑائی کروں گا۔ جیسے نماز ضروری ہے ایسے زکوٰۃ بیت المال میں داخل کرنی ضروری ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال میں داخل ہوتی تھی، پھر خلیفہ اپنی مرضی سے تقسیم کرتا تھا، ایسے ہی اب بھی ہونا چاہیے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ یہ جواب دیا حضرت صدیق اکبر نے۔ تو اشکال ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے قیاس کیا ہے زکوٰۃ کو نماز پر، جیسے نماز کی پابندی با جماعت مسجد میں ضروری ہے، ایسی زکوٰۃ کی بھی اسی طرح پابندی ہونی چاہیے جیسی پہلے تھی۔ تو زکوٰۃ کو قیاس کیا نماز پر، تو بجائے قیاس کرنے کی یہ حدیث لے لیتے نا، حدیث میں زکوٰۃ کا ذکر ہے صراحتاً،
یہاں تک کہ توحید اور رسالت مانیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، پھر ہم لڑائی چھوڑیں گے۔ تو اس میں تو صاف ہے کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں ان سے لڑائی کی جائے گی۔ تو یہ حدیث کیوں نہیں پیش کر دی حضرت صدیق اکبر نے؟ قیاس کیوں کیا زکوٰۃ کا نماز پر؟ قیاس کیوں کیا؟ یہ حدیث پیش کر دیتے تو اس کی توجیہ یہی کی گئی ہے کہ یہ حدیث ذہن میں آئی نہیں، حضرت صدیق اکبر کے ذہن میں نہیں آئی، اس لیے اس حدیث کو ذکر نہیں کیا، بلکہ زکوٰۃ کو نماز پر قیاس کیا۔ پھر اگر جماعت ممتنع ہو، پورے گاؤں والے نماز چھوڑ دیں، پورے گاؤں والے نماز چھوڑ دیں، پورے محلے والے جو نماز چھوڑ دیں، پھر تو خلیفہ وقت ان سے لڑائی کرے گا کہ نماز پڑھو، کیونکہ وہ ایک بڑی جماعت ہے، وہ لڑائی بھی کر سکتی ہے۔ پھر تو امام لڑائی کرے گا، خلیفہ وقت ان سے لڑائی کرے گا کہ نماز پڑھو ورنہ تمہیں ختم کر دیں گے۔ اور اگر اکا دکا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جماعت ممتنع ہو پھر تو بالاجماع اس سے لڑائی کریں گے، خلیفہ وقت اس سے لڑائی کرے گا اس جماعت سے جب تک وہ نماز نہ شروع کر دے۔ لیکن اگر اکیلا ایک آدمی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، ایمان تو ہے، عمل نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کا کیا حکم ہے؟ ہمارے امام صاحب کے نزدیک تو اس کو قید کر دیں گے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قید کر دیں اور اس کی پٹائی بھی کیا کریں گے روزانہ، اتنی کہ جس سے خون بھی نکل آئے، اتنی پٹائی روزانہ کریں گے جب تک نمازی نہ بن جائے۔ ہمارے امام صاحب کی یہ فرماتے ہیں۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل کر دیں گے جو نماز نہیں پڑھتا، قتل، زندہ نہیں رہ سکتا، قتل بطور حد کے، حد ہے اس کی، تارک صلاۃ کی سزا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور امام احمد فرماتے ہیں کہ قتل کریں گے ردتن، ہم سمجھیں گے یہ مرتد ہو گیا، اسی پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ امام احمد یوں فرماتے ہیں بے نمازی کے لیے، جو نماز چھوڑتا ہے اس کو قتل کریں گے ردتن، اس پر نماز جنازہ بھی نہیں ہم پڑھیں گے۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل تو کریں گے لیکن نماز جنازہ پڑھ دیں گے، یہ قتل حدن ہے، یہ حد ہے، جیسے چور کا ہاتھ کاٹتے ہیں، ڈاکو کا ہاتھ اور پاؤں کاٹتے ہیں، ایمان سے خارج تو نہیں ہوتا۔ وہ یہ فرماتے ہیں، ہمارے امام فرماتے ہیں کہ نہیں قید کریں گے، مارے قتل نہیں کریں گے، صرف حنفی مذہب پر بے نمازی زندہ رہ سکتا ہے، مالکی شافعی حنبلی کسی مذہب پر بے نمازی زندہ نہیں رہ سکتا، یہ نماز اتنی اہم ہے۔ ہم تو قیاس کرتے ہیں حج پر زکوٰۃ پر، دیکھو حج بھی تو فرض ہے، زکوٰۃ بھی تو فرض ہے، ان کے تارک کو قتل نہیں کرتے، اور وہ لیتے ہیں اس حدیث کو، مجھے حکم ہے کہ میں لڑائی کروں یہاں تک کہ ایمان لائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں۔ تو دیکھیے یہاں نماز کا ذکر ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس سے ہم لڑیں گے، معلوم ہے کہ تارک صلاۃ کو قتل کیا جائے۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ قتل
اور ہے اور قتال اور ہے. یہاں قتال ہے، لڑائی کریں گے. تو لڑائی تو جماعت ممتنع سے ہوتی ہے. ایک بڑی جماعت ہو تارک صلاۃ، ان سے تو لڑائی کریں گے. قتل کا ذکر تو نہیں ہے، قتل کا ذکر تو نہیں ہے. قتل اور ہے، قتال اور ہے. اس لیے اس روایت سے آپ استدلال نہیں کر سکتے. یہ ہم جواب دیتے. ایسے زکوٰۃ چھوڑنے والا، حج چھوڑنے والا، اس کو قتل نہیں کرتے. ایسی نماز چھوڑنے والے کو قتل نہیں کرے. امام احمد ساتھ اس روایت کو بھی ملاتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. وہ تو کافر ہو گیا. ہم جواب دیتے ہیں کہ کفر عملی ہے، یہ کفر اعتقادی نہیں ہے، اس لیے مرتد نہیں شمار کریں. چلو اتنا ہی صحیح. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.